آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 32ویں قسط۔ وہ سب بے بسی و حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ تو مجھے کیسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے فیصل؟ کیسے تو میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کے لیے سجائی محفل میں شریک ہو گیا؟ کیسے تو نے مجھے لا علم رکھا؟ اب تک میں دھیرج و صبر دکھاتا رہا، اپنی طاقت کا زور نہیں دکھایا تو صرف اس لیے کہ اسے تو نے اپنی بہن کہا تھا۔ تیری محبت نے اپنی محبت سے دستبردار تک ہونے کو تیار تھا اور تو نے کیا کیا؟ مجھے کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اگر میں اس وقت تیرے گھر نہ جاتا تو اس سب سے انجان رہتا۔ تو نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تیرے یار کی محبت تیری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی بننے جا رہی تھی؟ یہ تھی تیری دوستی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جبکہ کاندھے سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ مجھے تیرا خیال تھا، لیکن مما کی قسم نے مجھے باندھ دیا کہ تو میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے ماں، لیکن مما سے زیادہ نہیں۔ فیصل کو اس نے اب بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا تو وہ ضبط سے اس کی طرح تکلیف سے گزرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولا تھا۔ فیصل ٹھیک کہہ رہا ہے کنان، اسے کچھ بھی تمہیں بتانے سے میں نے منع کیا تھا اور اس نے میری بات مان تو لی، مگر مجھ سے جب سے ہی ناراض ہے۔ اپنے دوست کی محبت پر شک نہ کرو، اور یہ وقت گلے شکوے کرنے کا نہیں ہے۔ تمہارے بہت خون نکل رہا ہے۔ ہاسپٹل مہوش خود کو سنبھالتی اس تک آئی تھی۔ یہ بہت معمولی ہے میرے لیے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہونے جا رہا تھا یہ سب تو میری جان لے چلا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب فیصل کے دل میں اتر گیا تھا۔ میں اس وقت یہاں سے جا رہا ہوں، مگر یاد رکھے گا حنین کو صرف میرا بننا ہے۔ اس کے عشق میں جان لے بھی سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں۔ وہ فریدہ سے لگ کر کھڑی روتی ہوئی حنین پر ایک نظر ڈالتا نوید عالم کو بہت کچھ باور کراتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جتنا دکھ اس کے نکاح کی خبر سن کر نہیں ہوا تھا، اتنا یہ سوچ کر ہوا تھا کہ تو نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ یار ہے تو میرا، اور تو ہی میرے خلاف جا کر پرایوں میں جا ملا۔ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی وہ اسے گھر لے کر آیا تھا اور اس کے ایکسکیوز کرنے پر کہتا چلا گیا تھا، وہ پرائے نہیں، میرے اپنے تھے کنان، اور ان کے روٹ جانے کا ڈر تھا تو دل کو یہ تسلی تھی کہ جب تجھے میری مجبوری پتہ چلے گی تو اپنے یار کو معاف کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مگر آج جو تو نے اپنے ساتھ کیا، اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ خود پر گولی چلا دی، کچھ ہو جاتا تجھے تو؟ وہ یکدم آزردگی سے ہنس دیا۔ وہ سب تیرے اپنے تھے، اس لیے وہاں موجود کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بس مردگی سے بولا تھا، پھر خود کو کیسے پہنچا گیا؟ جانتا ہے نا تجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ دل میں بسنے والے دونوں ہی اجنبی بنے تھے تو اپنے دل کو کیوں دھڑکنے کے لیے چھوڑتا؟ وہ تو نے بر وقت مداخلت کر دی، ورنہ ابھی بیٹھا میرا کل پڑ رہا ہوتا۔ شکستگی سے ہنسا تھا۔ بکواس نہ کر، آدھی جان تیری حرکتوں نے نکال دی، اب باقی جان کیا لفظوں کی مار سے نکال دے گا؟ وہ اشتعال سے بولا تھا۔ I'm sorry فیصل، مگر اس کا کسی اور کا بن جانے کا خیال ہی میرے لیے سہانے روح ہے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جبکہ تو جانتا ہے نا کہ اس دن وہ ٹائی صرف اس لیے لینا چاہی تھی کہ مجھے گوارا نہ تھا کہ اس کی نگاہ کا لمس جس میں بسا تھا وہ کسی اور کے گلے میں سج جاتی، اسی لیے میں اتنا اوور ریئیکٹ کر گیا۔ اس کو کھونے کے ڈر سے ہی اس کے ڈرائیور کو دھمکا کر اس سے زبردستی ملاقات کی۔ کیوں کسی کو میرے جذبے نظر نہیں آ رہے؟ کیوں حنین کے دل تک میری محبت نہیں پہنچ رہی؟ کیوں میرا کوئی بھی عمل حنین کے دل کے دروازے میرے لیے نہیں کھول رہا؟ اس کے لیے جان دینے چلا تھا اور اس کی نگاہ میں میرے لیے رحم تک نہ تھا۔
وہ کیوں میرے لیے اتنی بے حس ہو گئی ہے؟ وہ جذبوں کے زیر اثر آنکھوں میں حزن و ملال لیے بول رہا تھا، اور آج وہ آگے سے کچھ نہیں بولا تھا کہ محبت تو احساس ہے جو خود بخود دل کی سرزمین پر جنم لیتا ہے۔ اس کے دل کی دھرتی محبت سے نم ہو گئی تھی، اس کے دل کی کھیتی اب تک سوکھی تھی۔ تو کوئی کیا کرتا کہ محبت جبرن تو نہیں کروا جا سکتی۔ فضیل آج کل نہایت اذیت میں تھا کہ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی محبت اس کی بیوی کے ذہن و دل پر کسی اور کا بسیرا تھا، اور وہ کسی اور کوئی نہیں، اس کا جگری یار، اس کی محبتوں کا امین ارحم الحسن تھا۔ وہ ایسے نقصان سے دوچار تھا کہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اور اسی تڑپ سے گزرتے ہوئے وہ ایک سخت فیصلہ لے گیا تھا، اور زرمین کو جیسے ہی اس کے فیصلے سے آگاہی ملی تھی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس پیارے سے شخص سے دور جانے کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ وہ اپنی سادگی، نیک فطرت اور محبت کے ساتھ اس کے دل میں اتر گیا تھا، اور وہ اس سے اپنے جذبات بانٹنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ خود ساختہ فاصلوں میں جدائیاں لا رہا تھا۔ فضیل، آپ پلیز کہیں نہیں جائیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ تھی، اور وہ ناراض ماں کو منا کر کمرے سے نکلا تھا کہ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، جس سے بچنے کو وہ گھر میں ہی مشکل سے کچھ گھنٹے رہ رہا تھا۔ میں باہر جا کر ڈیورس پیپر بھیج دوں گا۔ وہ اس کو جانے سے روک رہی تھی، اور وہ اسے اپنی زندگی سے ہی نکال دینا چاہتا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا فضیل؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، اور وہ اس کی تڑپ پر تڑپ اٹھا تھا۔ تو مجھے اگر پہلے سب بتا دیتی تو یوں جبرن میرے ساتھ رہنا نہ پڑتا۔ خیر، دیر تو اب بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا کہ ضبط سے کہہ اٹھا تھا، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میرے جذبات کی توہین کی۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ فضیل، میں نے تو آپ سے سچ جھوٹ کچھ کہا ہی نہیں۔ مہربان سے شخص کی سنگ دلی پر وہ سسک اٹھی تھی۔ یہی میرے لیے زیادہ اذیت ناک ہے۔ تمہارا خاموشی میں لپٹا دھوکہ اور جھوٹ میری رگیں کاٹ گیا ہے زرمین، کہ بخدا تم مجھے اپنے دل کی ہر بات بتاتی تو میں ظرف کا مظاہرہ کرتا۔ وہ جان کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وہ اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، میں تمہاری چوائس نہیں ہوں، اور تمہیں اپنی چوائس کے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ باندھنا ہوتا تو آج ہمارے درمیان اتنے فاصلے نہ ہوتے، ہم آج بھی اجنبی نہ ہوتے۔ اس نے نظر اٹھائی تھی، آنسوؤں سے بھیگے دھواں دھواں ہوتے متورم چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کی چمکتی مانگ پر اس کی نگاہ ٹھہری تھی۔ دل تھم گیا تھا، مگر وہ دل کی آواز و خواہش دل میں ہی دباتا اس کو روتا چھوڑ کر گھر سے ہی نہیں، ملک سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 32ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔